السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ ہجر کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب جاء آئے آل لوط کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس، نل مرسلین وہ بھیجے ہوئے فرشتے۔ یہ وہ واقعہ جو رکوع نمبر 5 میں ہم پڑھ رہے تھے، رکوع نمبر 4 میں جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اب رکوع نمبر 5 میں مکمل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت برا فعل سر انجام دیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ پڑھتے ہی آئے ہیں کہ وہ لواطت کے برے کام میں جو انہوں نے ہی ایجاد کی تھی اس میں مبتلا تھے، اور اس کو وہ کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ لکھ دیا اور اسی مقررہ مدت پر فرشتوں کو بھیج دیا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں سے کہے کہ آپ ان کو لے کر اس قوم سے، اس بستی سے نکل جائے۔ قال تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم، ایسے لوگ، منکرون جو اجنبی ہو، تم ایسے قوم ایسے لوگ معلوم ہوتے ہو جو کہ اجنبی ہو، یعنی کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں۔ قال وہ کہنے لگے بلکہ جئناک ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، بما جو کانوا تھے فیہ جس میں یمترون یہ لوگ شک کرتے، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی تھی۔ وَأَتَيْنَاكَ اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس بالحق حق کے ساتھ، ہم یہ جو فیصلہ ہے یہ حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ ضرور سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا فَأَسْرِ پس نکل جائیے بیاہلک اپنے گھر والوں کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللیل رات کے آخری حصے میں، وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجیے، پیچھے پیچھے چلیے، ادبارہم ان کے پیچھے، اور ان قوم کو لے کر رات کے آخری حصہ میں آپ نکل جائیے اور اس قوم کے پیچھے پیچھے آپ چلیے، ولا یلتفت اور نہیں مڑ کر دیکھیں، منکم تم میں سے احد ان کو ایک بھی، ومدو اور چلے جائیے حیث جہاں تؤمرون آپ کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا اللہ جہاں بھی آپ کو لے کر جائے آپ یہاں سے نکل جائے اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی شخص نہیں دیکھے گا۔ وقضینا اور ہم نے آگاہ کر دیا، ہم نے پورا کر دیا الیہ ان پر ذالک یہ الامر حکم، الامر یہ حکم ان پر پورا کر دیا، انا بے شک دابر ہؤلاء جڑ ان لوگوں کی مقطوع کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ ان کی اتمام حجت کے لیے یہ ایسا ہونا تھا کہ وہ ان پر ثبت ہو جاتی کہ یہ دیکھیں آخری فعل بھی ان کا یہی تھا۔ تو قال حضرت لوط علیہ السلام نے کہا جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا انا بے شک ہؤلاء یہ میرے ضیفی مہمان ہیں، فلا تفتحون پس تم مجھے ان کے آگے شرمسار نہ کرو، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ قوم کس لیے آئی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان سے منت سماجت کی، التجا کی کہ مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالو وہ بدمست لوگ تھے، اپنے نشے میں مست تھے، وہ کہنے لگے اولم کیا نہیں، ننہا کا ہم نے تجھے منع کیا تھا، ان العالمین کے تمام دنیا کے بارے میں تم بات کرو، یعنی کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ تمسخر مذاق اڑایا کہ پوری دنیا کے لوگوں کی حمایت میں کیوں بات کرنا شروع کر دیتے ہو، تمہیں جب کہا تھا کہ تم نہیں اس میں بات کرو گے، یعنی کہ تم چھوڑو ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو۔ قال تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا پھر بھی آپ نے فرمایا ہؤلاء یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں قوم کی، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کرو، بد کرداری کیوں کرتے ہو۔ لعمرک اس وقت کلام کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ کر فرمایا کہ حبیب مکرم آپ کی عمر مبارک کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارک کی قسم بڑے پیار کے ساتھ کھائی اور یہ واضح فرما دیا کہ آپ کی عمر کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سال، ایک ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاکیزگی پر یہ قسم کھائی ہے کہ آپ کی عمر مبارک کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم اپنے ہی نشے میں، یا مہون بھٹک رہے تھے، کہ اس وقت ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بدمستی میں سرگرداں تھے اور ان فرشتوں سے ہی وہ غلط کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس انہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، مشرقین
جو سخت تھی، فجعلناہا پس ہم نے اس کو کر دیا، آلیہا اس کے بستی کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کے نیچے والا حصہ یعنی کہ بستی کو الٹ دیا گیا، وامطرنا اور ہم نے بارش کر دیا علیہم ان پر، حجارتن پتھروں کی، من سجیل جو کہ سخت کنکر کے بنے ہوئے تھے، سخت نکیلے پتھر تھے، وہ اس طرح ان کے اوپر پڑتے تھے اور وہ ان کے جسم پگھلتے چلے جاتے تھے، اور ان کے جسم پر ایسے سوراخ ہوتے تھے کہ وہ سر سے پاؤں تک پگھل جاتے تھے۔ اِنَّ بے شک فی ذالک اس میں لآیات ضرور نشانی ہے، للمتوسمین اہل فراست کے لیے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَبِسَبِیلٍ مقیم وہ بستی جو ہے وہ ایک آباد رستہ پر واقع ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات للمؤمنین ایمان والوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ وَإِن اور اگرچہ کانا تھے اصحاب الایکہ تھی اصحاب ایکہ یعنی گھنی جھاڑیوں والے لوگ، لظالمین وہ بھی ظالم لوگ تھے، فانتقامنا پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، منہم ان سے، وانہما اور بے شک وہ دونوں، لابی امام مبین کھلے رستہ پر بستیاں موجود ہیں، یعنی کہ یہ بستیاں آگے پیچھے ہی موجود ہیں، یعنی ان پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اصحاب ایکہ سے اور یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، قوم لوط، اس سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ عبرت حاصل کریں، اور جو فہم و فراست رکھنے والے عقل والے لوگ ہیں وہ ضرور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو الٹا دیا، ان کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، جو کہ اس وقت یورپ میں پروان چڑھ رہا ہے، محلے اور بستیاں آباد ہیں کہ ہم جس پرستی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اس آفت سے، اس بلا سے دور رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، اور دوسروں کو بھی اس چیز کے بتانے پر توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی آگاہ کرتے رہیں دوسروں کو کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ یہیں پر رکوع نمبر 5 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 6 کے ساتھ جو کہ آخری رکوع ہے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔